کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ایک صفت یہ تھی آمنا و صدقنا، جو کہا مان لیا اور کہا کہ یہ سچ ہے. اور صحابہ کے ایمان کی پھر اللہ تعالیٰ، اور ان کی حالت یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ سکندر بادشاہ جب مدینہ کے پاس سے گزرا تو اس نے ان بدوؤں کی طرف، ان لوگوں کی طرف منہ کر کے بھی نہیں دیکھا کہ ان کی حالت اتنی گری ہوئی تھی کہ لڑائیوں میں اتنے شرابور تھے کہ ان کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، کہتے تھے یہ تو جاہل لوگ ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے ایسی تربیت کی صحابہ کی، ایسا ایمان بنایا. پھر میرے اور آپ جیسے بندے نے جب کہا نا کہ میں ایمان لاؤں تو کیسا ایمان لاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم چاہتے ہو تمہارا ایمان قبول ہو اور تم کامیاب ہو تو پھر تم ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ. بھئی ان کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا، اور آج اللہ کہہ رہے ان کے جیسا ایمان قابل قبول ہے. پھر علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ علامہ اقبال نے فرمایا جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہاں کہ ان کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا، اور آج اللہ کہہ رہا ہے کہ ان جیسے بنو. تو پھر یہ ان کا کمال نہیں، میرے نبی کی تربیت کا کمال تھا. تو صحابہ میں یہ عادت تھی. تو جنگ کے موقع پہ ایک شخص آیا حضور کے پاس، اللہ کے نبی میرے پاس تلوار نہیں ہے، مجھے تلوار دیں. میرے پاس تلوار نہیں، مجھے تلوار دیں، میں نے لڑنا ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی پڑی تھی اٹھا کے دے دی، یہ لو بھائی. اس نے دیکھا یہ تو لکڑی ہے اور میں تلوار مانگی. لیکن قربان جاؤں صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے یہ نہیں کہا یہ تو لکڑی ہے، اس نے دل میں کہا بھائی یہ جب نبی نے میں نے کہا تلوار دو اور حضور نے تلوار دی ہے تو جاؤ لڑو. جب وہ جانے کے لیے دوڑا، راستے میں اس لکڑی کو میرے اللہ نے تلوار بنا دیا تھا. ماشاءاللہ یہ ان کا ایمان تھا. سمجھیں کہ جب ایمان ان کا مضبوط تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی. تو پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا.